ناگن چورنگی کے قریب گرین لائن بس کو حادثہ، روٹ پر بچہ آ گیا تھا، بچاتے ہوئے بس جنگلہ توڑتے ہوئے فٹ پاتھ پر آ گئی، ایک خاتون زخمی، بس کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا۔ چلاس پہ آئل ٹینکر کھائی میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی۔ روہڑی میں قومی شاہراہ پر ٹرالر میں اچانک آگ لگ گئی، ٹرالر پر رکھے پرانے کپڑے اور دیگر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا تیسرا مرحلہ، راولپنڈی میں آج مقامی قیادت فیاض الحسن چوہان، عامر قیانی، اعجاز خان جازی اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کارکنان کے ہمراہ گرفتاری دیں گے۔ کارکنان کو دوپہر 3 بجے کمیٹی چوک پہنچنے کی ہدایت۔ پشاور میں تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک میں کارکن قیدیوں کی وین پر سیلفیاں بنوا کر واپس چلے گئے۔ سوات میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے گھر کے باہر پولیس گرفتاری 2 کے اعلانات کرتی رہ گئی، کوئی رہنما گرفتاری دینے نہ آیا۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے معاملے پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرل، پی ڈی ایم سمیت سیاسی جماعتوں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ کمیٹی کو کراچی پولیس آفس پر حملے اور پشاور کے واقعے کی تحقیقات پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے دورہ افغانستان پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بلوچستان کے علاقے کیچ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر سیکورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، 8 شرپسند مارے گئے، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ داعش، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے کا امن خراب نہ کریں، افغان طالبان یقینی بنائیں، پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مثالی بنانا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس کی بریفنگ۔ کوئٹہ کے ریڈ زون میں مری قبائل کے افراد کا دھرنا جاری، خان محمد مری کے بازیاب اہل خانہ کو آج دھرنے میں پہنچانے کا امکان، مظاہرین کا مقویوں کے پہنچنے پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ OIC اور سعودی عرب کی فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی اور عالمی برادری سے کشیدگی ختم کرنے کا